अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज नैब ने वजारत दाखिला को ख़त लिख दिया कि मियां शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में डाला जाए। और उन जो हमारी किस ज़राए से बात हुई नैब में, उनका ये कहना है कि एसेट बियॉन्ड मीन्स वाले केस में दरख्वास्त की गई है। और दूसरी बड़ी वजह जो बताई उन्होंने कि ECL में शहबाज शरीफ साहब का नाम डाला जाए, वो वजह है कि वो गारंटर हैं मियां नवाज शरीफ साहब के। और अगर क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब खुद अब 4 हफ्ते का टाइम लेकर गए और अभी तक वापस नहीं आए, तो उनके गारंटर को फिर कैसे जाने दिया जा सकता है। तो ये दो बड़ी वजूहात जो हमें बताई गई हैं। कल वजारत दाखिला इस हवाले से इजलास करेगी और उसके बाद जो शेख रशीद साहब ने एक निजी टीवी को भी बताया, उन्होंने कहा कि जी कल मियां शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पर डालकर और ECL की लिस्ट में डालकर जो है वो काबीना को भेज दिया जाएगा, क्योंकि हतमी मंजूरी काबीना देगी। और ये खत उस वक्त लिखा गया नैब की जानिब से वजारत दाखिला को, जिस वक्त पहले ही मियां शहबाज शरीफ साहब को लाहौर एयरपोर्ट पर 8 तारीख की सुबह को रोक लिया गया था लंदन जाने से। दोहा की फ्लाइट उन्होंने बुक कराई थी, 6 तारीख को सीट बुक की थी, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। और उसमें जो वो सब वायरल भी हो चुकी है, आपने देखी भी, और जिसमें एक जो ऑफिसर थी उन्होंने कहा कि जी इट्स योर प्रॉब्लम, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे तक आपकी ये डिटेल्स क्यों नहीं पहुंची कि आपको जाने दिया जाए। ताहम अब इससे अगला स्टेप यह है कि उनका नाम ECL पे डाल दिया जाएगा, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मियां शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जा सकें। अब कल वजारत दाखिला में इजलास तो होगा और उसके बाद फिर काबीना इसकी हतमी मंजूरी देगी। अब काबीना में ये कब जाएगा? अगले हफ्ते जाएगा, ईद के बाद तो वो फैसला करेगी, क्योंकि अभी फिलहाल तो कोई काबीना का इजलास एज सच शेड्यूल नहीं है। वैसे प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है, अगर वो हंगामी तौर पर काबीना का इजलास बुलाना चाहें बुला सकते हैं, और उसमें ECL पर बाकायदा बाज़ाब्ता पर मियां शहबाज शरीफ साहब का नाम डालकर जो है वो काबीना के इजलास से मंजूरी ली जा सकती है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म ने, आपका वज़ीर आज़म आपके साथ जो वो टेलीफोन कॉल्स लेते हैं उस पर वो उन्होंने आज प्रोग्राम किया। बहुत सारी फ़ोन कॉल्स ली, उन्होंने मुख्तलिफ अमूर पर बात की। एक बात पर उन्होंने वाज़े अपनी स्टेटमेंट दी कि भारत के साथ 5 अगस्त वाला जो इक़दाम किया है, जब तक भारत वो वापस नहीं लेता, भारत के साथ बातचीत नहीं हो सकी। और उन्होंने कहा कि मैं आए रोज़ सुन रहा हूँ कि जी भारत के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, मुज़ाकरा चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने ये कहा कि मियां शहबाज शरीफ जो है वो सिर्फ मुल्क से जाना नहीं चाहते, वो भागना चाहते थे, और वो इसी जल्दी में थे जिस वजह से उनके साथ जो भी हुआ। और उन्होंने कहा कि ये शरीफ खानदान की औलाद जो है वो उन अपार्टमेंट्स में लंदन में रहती है जहां पे बरतानिया का वजीर आजम भी रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी भी मिसाल दी कि भाई मेरा भी अपार्टमेंट था, मैं भी बेचकर वापस लेकर आया पैसे, और उसका पूरा मनी ट्रेल भी दिया अदालत को, और जिसके बाद उनको क्लीन चिट मिली। तो मियां नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आके अदालत के सामने जो है फैसला अपना केस लड़ते। और दूसरा, उन्होंने फिर जब शौकत तरीन साहब के हवाले से बात की, उन्होंने कहा भाई मैं अपने मुखालिफों के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता, तो मैं अपने ही करीबी लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों करूंगा। लेकिन इस बात पर वो कायम रहे कि जिसने भी जो भी गलत किया है वो अकाउंटेबिलिटी फेस करेगा, किसी को NRO नहीं देंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया कि चाहे मेरी हुकूमत चली जाए, मैं NRO नहीं दूंगा, चाहे वो मियां शरीफ खानदान हो या वो जहांगीर खान तरीन साहब हो, क्योंकि उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि इस चीनी माफिया ने अरबों रुपए कमाए और लोगों के ऊपर महंगी चीनी का बोझ डाला। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपके वक्त का। सेनेटर सस्सी पिलीजो, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बहुत बहुत शुक्रिया पिलीजो साहिबा आपका भी। और चौधरी जाफर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन करना था, अभी हैं हमारे साथ? मुझे आवाज़ नहीं आ रही, अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। चलें शुरू कर लेते हैं सस्सी पिलीजो साहिबा से। सस्सी साहिबा, पहले जो आज नैब ने ख़त लिख दिया, यकीनन आप इसका जवाब तो नहीं देंगे, लेकिन आज वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया कि कुछ हो जाए शरीफ ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा।
پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایز سچ کوئی اس قسم کا ابھی نام نہیں سامنے آیا. پہلے تو وہ ایک سینونیمس ہوتا تھا کہ جہاں شہباز شریف کی یا میاں نواز شریف کی بات ہوتی تھی وہاں آصف زرداری صاحب کی بھی بات ہوتی تھی, لیکن اب کچھ عرصے سے ہم صرف اور صرف شریف خاندان پہ فوکس دیکھ رہے ہیں. ان کی ٹیٹیز نکل رہی ہیں, انہی کے معاملات چل رہے ہیں, انہی کے معاملات, اور عمران خان صاحب بھی بار بار انہی کا ذکر کر رہے ہیں. اوورال وہ بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے بھی کرپشن کی ان کو نہیں چھوڑیں گے, لیکن خاص طور پر شریف خاندان کا ذکر کرتے ہیں. اب جو نیب نے درخواست بھیجی ہے, ایک لیٹر بھیج دیا ہے کہ جناب ECL پہ ڈالا جائے میاں شہباز شریف صاحب کا نام, اس کی دو وجوہات ہمارے ذرائع نے بتائی ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ ان کا معاملہ بھی چل رہا ہے, ایسٹس بیونڈ مینز والا کیس چل رہا ہے, اور جو آرڈیننس ہے نیب آرڈیننس 1999 کے تحت اس کے تحت ان کو کوئی ریلیکسیشن نہیں دی جا سکتی. اور دوسری بات یہ کہ وہ گارنٹر بھی ہیں میاں شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب کے, جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر لکھ کر دیا تھا کہ I میاں محمد شہباز شریف do hereby undertake to facilitate return of my brother Mian Muhammad Nawaz Sharif on certification by doctors that he has regained his health and is fit to return to Pakistan. اس کا باقاعدہ پھر ذکر بھی ہوا انڈرٹیکنگ کا, جہاں پہ عدالت کے سامنے عدالت نے جو اپنا فیصلہ دیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا, انڈرٹیکنگ بھی ذکر کی کہ I میاں محمد نواز شریف son of late میاں محمد شریف having CNC number this do hereby undertake to return to Pakistan as per my past record to face the process of law and justice within 4 weeks or as soon as and declared healthy and fit to travel back to Pakistan by my doctors. اور پھر I also hereby bind myself to the undertaking given by my brother میاں محمد شہباز شریف, جو کیونکہ میاں محمد شہباز شریف صاحب گارنٹر ہیں اور ان کی انڈرٹیکنگ کو بھی وہ کہتے ہیں میں تسلیم کرتا ہوں اور اس پر بھی عمل کروں گا. اب یہ نومبر 2019 اور آج آپ کو معلوم ہے 2021. سسی پلیجو صاحبہ, اب اس تمام صورتحال میں یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یا یہ لیگل کورس لیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ ضمیر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کی پروگرام کی توسط سے جو مسجد اقصیٰ پہ مسلمانوں کے خلاف اور مسجد کے اندر گھس کر کارروائی کی گئی, حملہ کیا گیا, اس کی پرزور میں اسرائیلی حملے کی مذمت کرتی ہوں, اور ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم یکجہتی شو کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہیں, اور مسلم امہ کو اس وقت اس گھڑی میں سب ان کے ساتھ ہونا بھی چاہیے. بالکل صحیح. ضمیر صاحب, یہ بڑی ہی اچنبے کی بات ہے کہ جہاں ہم اس وقت کرونا جیسی ایک ازدہ کے منہ میں ہے, نہ صرف ریجن پوری دنیا, لیکن یہ جو تیسری ویو ہے یہ بڑی ہی خطرناک ثابت ہو رہی ہے. اللہ نہ کرے انڈیا جیسے, اللہ کرے وہاں بھی حالات ٹھیک ہو جائے, وہاں بھی ہمارے جیسے انسانی ہوتے ہیں. اللہ کرے کشمیر کا بھی معاملہ جو ہے کشمیریوں کے دل کے مطابق وہاں بھی ٹھیک ہو جائے, بربریت ختم ہو. لیکن یہاں جو صورتحال ہے, ایک وزیر اعظم یعنی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, اس کو ایک تو کرونا کے حوالے سے, پھر معیشت کے حوالے سے پاکستان میں بہت ہی زیادہ مسائل ہیں. ایک تو چیلنجز رہے ہیں, لیکن دوسرے ان کی نااہل پالیسیز کی وجہ سے, خاص کر معاشی پالیسیز کے حوالے سے, اور یہ حال یہ دیکھ رہے ہیں کہ غریب سے تر ہوتا جا رہا ہے, اور بالکل ان کی وہ کمر ہی ٹوٹ گئی ہے, ان کی خرید کی طاقت ہی نہیں رہی, ان کی خریداری کی, اور اپنے ایون جو روزمرہ کی اشیاء ہے. اب جب یہ جا رہے تھے سعودی عرب وزیر اعظم, پیچھے جو ہے مرغی 400-500 روپے کلو ہے. کین یو امیجن؟ یہ صورتحال ہے. یعنی روز ایک مہینے میں 4 مرتبہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, بجلی فی یونٹ جو ہے ہر پچھلے ویسے کوئی میرے خیال میں 1-1.5 مہینے سے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا. ہاں, لیکن یہ تسلسل ہے نا, یہ پورا جو ہے صورتحال اس نہج پہ پہنچی ہے کہ عوام تو بالکل خائف ہے. اب یہ ہے کہ مختصر میں یہ کہوں گی کہ یہ جو کیسز ہیں یہ یعنی یہ بالکل اپوزیشن کے خلاف تو ایک لہر چل رہی ہے, لیکن اس میں یہ 3 سالوں کے بعد ان کو یہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں, اور خاص کر پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, دوسری جماعتوں کو جس طریقے سے کٹڑے میں کھڑا کیا گیا ہے, اور سنوائیاں بھی یہ کرتے ہیں, جج بھی ان کا بس چلے تو یہی بن جائیں, اور ڈکٹیٹ کرانے کے اداروں کو یہ کوشش ناکام کرتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ ان کی ناکامیاں دوسرے معاملات میں بہت زیادہ ہیں. اب جو ہے, اب یہ شہباز شریف صاحب, ٹھیک ہے ان کا مینیفیسٹو الگ ہے, ہمارا الگ, ہمارے ڈفرینسز بھی بہت سارے, ایون پی ٹی ایم کے حوالے سے بھی, لیکن وہ اپوزیشن لیڈر تھے. جس طریقے سے ان کو روکا گیا
یہ دنیا میں کوئی اچھا امیج نہیں گیا، اور وہ جاتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنا علاج کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں، ہم نے دیکھا وہ واپس بھی آئے تھے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے آپ نے ابھی کہا کہ وہاں تھوڑی سی نرمی نہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ابھی حالیہ دنوں میں، آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ نئے ریفرنس جو ہیں وہ دائر کیے گئے ہیں، اور ہر آئے دن سنوائی ہوتی ہے۔ پھر خورشید شاہ جیسے مجھے ہوئے لوگ ہمارے ابھی تک جو ہے بارس کے پیچھے ہیں، ان کے نوجوان ابھی بھتیجے کی ڈیتھ ہوئی، صرف ایک دن کے لیے ان کو چھوڑا گیا۔ تو یہ صورتحال یہ بتاتی ہے کہ چونکہ ان کو دکھانے کے لیے اس حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے، کابینہ بھی ناکام ہے، وزیر اعظم خود بھی، تو اب یہ دورے بھی کیے تو اس کا تو رزلٹ اورنٹیڈ تو میں نہیں کہہ سکتی، اس کا رزلٹ کیا سسی صاحبہ اگر نیب اگر کوئی خط لکھتی ہے تو نیب تو ایک آزاد ادارہ ہے، اور آپ لوگ کے زمانے سے بنا ہوا ہے، آپ لوگوں کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا جیسے آج ہے۔ ضمیر صاحب، جوک آف دا سینچری، نیب میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہوں گے، لیکن اوورآل نیب جو ہے خاص کر اپوزیشن کے خلاف ان کا بھی دل میں وہ بھی کوئی مرجھائے ہوں گے، وہ بھی خوش نہیں ہوتے ہوں گے کہ ان کا عقل، جیسے مثال دیتی ہوں، شہزاد اکبر کو کس نے یہ دی رائٹ، کس نے دیا کہ وہ نیب کو خط لکھیں، کہ وہ خط لکھے صوبائی حکومت کو کہ آپ کے آفیسرز کن کن علاقوں کے ہیں، اور اس میں یہ تفریق کر کے وہ ان کو بتائیں۔ ہم کیوں دیں بھائی؟ سندھ حکومت، سندھ کابینہ نے آج اس کی وضاحت کی ہے۔ صورتحال یہ ہے، یعنی وہ تو یعنی وچ ہنٹ ہے نا، یہ اس کو آپ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، یہ تو پھر مداخلت لگتی ہے کہ اگر شہزاد اکبر نیب کو خط لکھیں گے۔ ہمیں جعفر اقبال صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر، بہت بہت شکریہ چوائس صاحب۔ چوائس صاحب، خط لکھ دیا ہے نیب نے وزارت داخلہ کو کہ جناب میاں شہباز شریف صاحب کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ دو وجوہات جو ہمارے ذرائع نے بتائی ہیں جو اس خط میں لکھی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا کیس انڈر ٹرائل ہے ابھی ایسٹ بیونڈ مینز والا، اور دوسرا جو معاملہ ہے کہ وہ خود ایک گارنٹر ہیں اپنے بھائی صاحب کے، جو کہ 4 ہفتے کی گارنٹی تھی، اور اب تقریباً 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو ہے وہ واپس نہیں آئے، تو آپ ان کو کیسے جانے دے سکتے ہیں؟ تو ان کا نام ECL پہ ڈالا جائے، کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں کہنا چاہیے جی۔ نیب کو سوائے مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پارٹیز کے کسی اور کے خلاف خط لکھنے کا تو ٹائم نہیں ہے۔ اگر ملم جبہ کیس کی بات کریں، اگر چینی سکینڈل کی بات کریں، آٹا سکینڈل کی کریں، 2 ان کے وفاقی وزراء اس قوم کو دوائیوں میں چونا لگا کے بھاگے ہیں، عامر کیانی صاحب بھی اور ظفر مرزا صاحب بھی، ماسک بیچ گئے ہمارے اس غریب ملک کے، ان کے خلاف بھی خط لکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ BRT پہ سٹے لیا ہوا ہے KPK گورنمنٹ نے، وہ سٹے ختم کرانے کا بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہاں، ان کے پاس ایک اور خط لکھنے کا موقع تھا، وہ لکھا انہوں نے کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری برادران کا جو ایسٹ بیونڈ مین کا کیس ہے وہ ختم کر دیا جائے، یہ بھی خط لکھا، وہ بھی ساتھ ہی بتا دیں۔ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو ہے ان کے اکاؤنٹ منجمد کیے گئے تھے، وہ بھی حکومت نے کہا کھول دیجئے، کوئی بات نہیں، اگر چینی چوری کر کے لے گئے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کہا کہ نہیں، ہمیں غلطی ہو گئی تھی، ہم نے یہ غلط کہہ دیا تھا، یہ کیسز ایسے نہیں ہونے چاہیے، ان کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی خط نیب ہی نے لکھا اور نیب کو لکھنا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب کی اور عمران خان صاحب کو لانے والے وہ جن کو میاں نواز شریف نے گجرانوالہ جلسہ میں مخاطب کیا تھا، اور پھر لاہور میں ایک تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی 199 کمپنیز کا اور اربوں ڈالر کا عمران خان صاحب آپ نہیں پوچھ سکتے تو انہیں ایک میڈل اور دے دیجیے، وہ تو سینے پہ جا کے پھرتے رہے نا۔ صحیح، چلیں یقیناً میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں، آپ دیکھیں جب بات ان مقدس چودھری جعفر اقبال صاحب، نیب آپ لوگوں کے زمانے سے چل رہا ہے، آپ لوگوں کے وہی نیب ہے، کوئی نئی نیب تو نہیں آئی ہے۔ مجھے وہ خط، مجھے آپ کے سوال کا جواب دینا، سوال کیا جواب لے لیجئے جی۔ نیب ہمیں 14 جیل کے اندر رکھ کے ہمارے اوپر لفظ لکھ سکے، نیب شاہد خاقان عباسی صاحب کو 1.5 سال جیل میں رکھے، احسن اقبال صاحب کو جیل میں رکھے، مفتاح اسماعیل صاحب کو جیل میں رکھے، کامران مائیکل صاحب کو جیل میں رکھے، خواجہ سعد رفیق سلمان رفیق کو جیل میں رکھے، احد چیمہ کو جیل میں رکھے، فواد حسن فواد کو جیل میں رکھے، اور کسی کے خلاف ایک لائن لکھ کے نہ دے سکے کہ پچھلے 10 سال پنجاب حکومت کے، 5 سال مرکزی حکومت کے، کہ یہ منصوبہ ہے، یہ کرپشن ہوئی ہے، یہ تو وہ کر نہیں سکتے۔ اور جنہوں نے کرپشن کی ہے
आसिम सलीम बाजवा हो या कोई और हो, देखिए- उनको पूछने के लिए ना नैब के पास टाइम है ना हुकूमत के पास। चले तो हुकूमत को चाहिए एक खत जो है वो पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन को भी लिख दे। कभी ये कहा करते उसमें थे तो कि कहते हैं हमजा वो सारे शहबाज रेट मुर्गी जो है के- पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के हमजा शहबाज निकालते हैं, अंडों का रेट, मुर्गी का रेट, चूजों का रेट। जी, तो आज भी हमजा शहबाज ही निकाल रहे हैं 500 किलो आज गोश्त मुर्गी का। आज कौन जिम्मेदार है? नहीं, वो बेसिकली आज अंडे किसके से शुरू दरवाजे पे होके चूजा और मुर्गी तक है, वो गोश्त जो है वो तो रिटेल लेवल पे जाता है। चलें पूछ लेते हैं मुसर्रत जमशेद नहीं, तो ये चीमा साहिबा से भी। सवाल किससे पूछें? चौधरी साहब ये मैं सवाल किससे मुसर्रत साहिबा से जवाब ले लेते हैं। मुसर्रत साहिबा, ये क्या डिलिबरेट एफर्ट है कि अभी मतलब मियां शहबाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है? FIA आप लोगों की हुकूमत के अंडर है, उसमें कोई आज़ाद इदारा नहीं था, और वो अब जो है बाकायदा एक वजारत दाखिला को खत भी मौसूल हो जाता है कि जनाब इनका नाम ECL पे डाला जाए। तो ये जिस तरह वो कह रहे हैं कि ये विक्टिमाइजेशन ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब। जिसने भी आपके प्रोग्राम का आगाज का हिस्सा जो आपने अभी पढ़ के सुनाया वो सुना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। देखें, मैंने और हमारी पार्टी के जितने भी हम वर्कर्स हैं या जो हमारी लीडरशिप है, हमारा एक ही मौक़िफ़ है, और वो मौक़िफ़ ये है कि हमें जो मैंडेट मिला है उसमें अकाउंटेबिलिटी। आप हमारी 22 साल स्ट्रगल देखें हमारी गवर्नमेंट आने से पहले, उसमें हमारे जितने भी कैंपेन स्लोगन्स, हमारा सबसे बड़ी जो प्रोटेस्ट कॉल थी वो हमारा 2014 का धरना था। तो उसमें अगर आप हमारी स्पीचेस निकालें या आज की प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुने, उसमें कोई आपको डिफरेंस या तजाद नजर नहीं आएगा। देखें, हमारा अकाउंटेबिलिटी के ऊपर जो टॉलरेंस है वो 0 है, उसके ऊपर कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास अगर हमें दोबारा आवाम की अदालत में जाना है। दूसरी जहां तक रहेगी बात कि क्या इस्तिस्ना जो जिस लेवल की ये शरीफ बरादरान या शरीफ फैमिली मांगती है, क्या आपके कानून में ये आम शहरी को या आपको या किसी और को ये इस्तिस्ना हासिल है? उसका जवाब आपको खुद ही पता है, नहीं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप एक पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े एब्सकॉन्डर, ये माने ना माने, वो मिस्टर नवाज शरीफ हैं। उन्होंने जिन बेसिस पे कंडीशनल उनको आपके मुल्क के कोर्ट्स ने और आपके मुल्क की गवर्नमेंट ने अलाउ किया था ट्रीटमेंट के पर्पस के लिए, लेकिन वो ट्रीटमेंट जितनी हुई वो आपको पता है अच्छे से, वो ट्रीटमेंट निकली स्पीचेस की शक्ल में, हेट स्पीच, आपके मुल्क के इदारों के करना, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को हिट करना, मुल्क दुश्मन बयानिए को बयान करना, एक मॉब और क्राउड, पेड क्राउड इकट्ठा करके 11 जमातों ने जो माशाल्लाह से जो एक नौटंकी लगाई थी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि हम लोग अकाउंटेबिलिटी के ऊपर और इस मुल्क के जो सबसे बड़े जिन्होंने फ्रॉड किए, सबसे बड़ी करप्शन की, अगर इनको लगता है कि हुदैबिया यानी कि जो 1250 मिलियन तकरीबन का जो खुर्द बुर्द है उसकी जो करप्शन है, उसके ऊपर हम इनको माशाल्लाह से सैरें करने दे, जाने दें, और इस मुल्क में जिसने एक भैंस चोरी की है, एक मोटर बाइक चोरी की है, एक मोबाइल छीना है, वो जेलों के अंदर सड़े, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि इसका अवाम बड़े अच्छे से समझ रही है। और अगर किसी को समझ नहीं है तो हमें जितना भी मैंडेट जितने अरसे के लिए मिला है उसमें हम इसके ऊपर कंप्रोमाइज करने को हरगिज तैयार नहीं है। मैं कंप्लीट कर लूं साहब, आपने 2 लोगों से जी। उसमें दूसरी जहां तक रहेगी बात कि ये नैब के ऊपर किस मुंह के साथ ये क्रिटिसिज्म करते हैं। नैब मुशर्रफ साहब ने बनाई जरूर थी, लेकिन ये फली फूली ये विक्टिमाइजेशन इन्हीं को मुबारक है, और वो इनके जमानों में जरूर हुई एक दूसरे के खिलाफ। हमने अगर कोई विक्टिमाइजेशन की है तो ये इसका सबूत लेके आए, क्या ये करप्शन जो इनके ऊपर चार्जेस हैं इन्होंने नहीं की है, तो इसका जवाब भी दीवार के ऊपर लिखा जा चुका हुआ है। इनको टॉक शोज में हम सिर्फ बताने के लिए, जवाब देने के लिए आते हैं, अवाम को बहुत अच्छे से पता है। दूसरी जहां तक रहेगी बात, मेरी बहन अभी महंगाई की बात कर रही थी, पेट्रोल की कीमतों की बात कर रही थी। पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान के अंदर जो सही, बिल्कुल मुसर्रत साहिबा अगले सेगमेंट में इसका जवाब दे दीजिएगा, बराए मेहरबानी अगले सेगमेंट का जवाब दे दीजिएगा, जिस पर आपने अभी एक बात की कि हमने आइंदा इलेक्शन में जाना है और 0 टॉलरेंस की बेस पर करप्शन में और इन सबको सजाएं दिलवा कर जाना है। तो अभी पिछले 2.5-3 साल में जो 8 से 9 बाई इलेक्शंस में आप अवाम में गए हैं उसमें आप हारे हैं, एक चीज ये, और दूसरी चीज ये कि अब शहबाज शरीफ आज भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी उनकी कुछ शेड्यूल हुई थी इस्लामाबाद में या इस्लामाबाद के गिरदो नवा में। तो और फिर अगर वो चले जाते हैं तो फिर मियां
शहबाज शरीफ साहब के हवाले से या शरीफ खानदान के हवाले से इमरान खान साहब का जो आज क्लेम था कि कुछ हो जाए मेरी हुकूमत चले जाए तो फिर क्या इनको मतलब रिलैक्सेशन नहीं देंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ससी फिलिजो साहिबा, मुसरत साहिबा ने भी जवाब दिया है, लेकिन आपका अभी भी जोर यही है कि हुकूमत जो है वो बहुत सारे नाकामियों को छुपाने के लिए ये नया नया शोशा लाते हैं। जिस तरह ये आज लेटर चला गया नैब की तरफ से, हालांकि एक इंडिपेंडेंट इदारा अगर वजारत दाखिला को ख़त लिखता है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अभी मुसरत जमशेद चीमा साहिबा ने कहा कि वो जब दोबारा इंतखाबात में जाएंगे 2023 में तो वो इस एक लाइन पर जो 22-23 या अब तो 25 साल स्ट्रगल जो है पीटीआई की, वो यही है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, अकाउंटेबिलिटी पे जीरो टॉलरेंस है। तो इसमें अभी तक जो हमने देखे हैं नतायज, खास तौर पर जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, उसमें तो अगर यही देखा जाता तो फिर तो पीटीआई को जीतनी चाहिए थी सीटें। तमीर साहब, जो ग्राउंड रियलिटी को अगर न सिर्फ मैं लेकिन कोई भी न्यूट्रल बंदा भी देखे, हम एक आम शहरी की तरह भी देखे, पीटीआई धुल चुकी है। पीटीआई के पास वक्त भी था, टाइम भी था, और हमने कहा कि भाई 2-3 बैसाखियों पे सही लेकिन मामला चलते रहना चाहिए, जमहूरी अमल है। इसको शुरू हमने किया था 2008 से, कम से कम पहली दफा हमने टेन्योर पूरा किया, हमें करने दिया गया। उसमें भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंगे, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे इश्यूज थे। और फिर कराची में खास बैठे थे, बहुत सारी चीजें। इनको तो ये मामले भी नहीं मिले, फिर भी यानी उनको तो और ज्यादा डिलीवर करना चाहिए था, परफॉर्मेंस बेहतर होती उनकी। 2-3 ये इतादी वगैरह उनसे भी ये काम लेते और बेहतर करते चीजों को। अब एक ही सूबा मिसाल देती हूँ मैं, जिसमें इनकी हुकूमत नहीं, आए दिन रोज वावेला है कि किसी तरह ये भी जो है मामला खराब हो जाए। बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जब खान साहब इलेक्शन से पहले बात करते थे या अपने मैनिफेस्टो में या वैसे ही धरनों में, तो उसका मुजाहरा करना चाहिए था ना। अगर उनकी टीम अच्छी नहीं है तो फिर उस एतमाद उस तरह क्यों किया, या पीटीआई के पुराने लोगों को उनको कैबिनेट में उस तरह लेकर आना चाहिए था। अब तो ससी साहिबा, आज जो आपका वजीर आजम आपके साथ में, वजीर आजम ने एक बात की, वो मैं आपको सुना देता हूं। या तो ये अपनी हुकूमत कुर्बान करने के चक्कर में एक असेंबली, सही, बिल्कुल। उन्होंने वजीर आजम ने कहा कि टीम के 11 खिलाड़ी होते हैं, सब पर जो है वो सब सुपरस्टार नहीं होते। टीम में कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, जो अच्छा होता है वो सबको नजर आता है। कई वुज़रा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वुज़रा अच्छा काम नहीं करेंगे तो टीम बदलनी भी पड़ेगी। तो इसमें क्या बुराई है? मतलब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी तो कर रहे हैं। तो ये बात बड़ी ही ज़मीर साहब सूलन, तो ये बात बड़ी ही अच्छी लगती है, लेकिन हर चीज पे यूटर्न को आप क्यों भूल जाते हैं? अकाउंटेबिलिटी नहीं, ये अकाउंटेबिलिटी के नाम पर इंतकाम वाली सियासत हो रही है, जिससे बच्चा बच्चा जो शनासा हो चुका है। मैं बात सिर्फ ये कहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन के भी ये इख्तियारात लेकर हर चीज ऑर्डिनेंस के वो थ्रू कर रहे हैं। अभी ये रद्द हो जाएगा, मैं आपको अभी बता दूं कि ये चीज जो है कि डिसॉल्व करना चाहते हैं शायद। ये कितने फंस चुके हैं अब, ये कुर्बान करके अपनी हुकूमत, क्योंकि इनको एक नहीं मिलने वाले वोट। इनको पता है नेक्स्ट इलेक्शन में भले ये वक्त से पहले खत्म करें या बाद में करें, चीज सामने आ चुकी है। अब मैं एक मिसाल है वो सिंधी में वो नहीं देना चाह रही मैं, लेकिन बात यह है कि इनको जो है सिर्फ इंतकाम की भड़ास लेकर अगर आप आगे चलेंगे, पाकिस्तान का भी उनको सोचना चाहिए, दूसरी चीजों का बहुत सारे अहसास और वैसे भी मामले होते। पार्लियामेंट किस चीज की वजह आए, उसमें लेकर सबको सिर्फ इंतकाम करेंगे, सिर्फ अपोजिशन को जो कटोरे में खड़ा करेंगे, ये मामला इस तरह हल नहीं होगा। मैं चोई जाफर से पूछ लेता हूं। चोई जाफर साहब, असद उमर साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर हालात प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के बगैर ना चले तो वो हुकूमत की परवाह किए बगैर जो है असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे और नए इलेक्शन का भी हो सकता है। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे हुकूमत की कोई परवाह नहीं है, अगर मेरे अपने लोग भी जो है करप्शन करेंगे तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। वो यकीनन जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ इशारा कर रहे थे। तो आपको लगता है कि मामलात उस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि अगर कहा भी ये भी जाता है कि शहबाज शरीफ साहब भी आज अगर कहीं पे मुलाकातें कर रहे हैं और वो भी चले जाते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर किस तरह स्टैंड करेंगे अपनी बात पर? जमीर साहब, जहां तक इमरान खान साहब के
کسی کہی ہوئی بات کا کوئی تاثر یا اس کے اوپر گفتگو کرنا، میرے خیال میں یہ 3 سال گزرنے کے بعد اب تو آپ جیسے سنجیدہ لوگوں کو اور ہمیں اس بات سے لا تعلق ہو جانا چاہیے کہ جناب عمران خان صاحب کیا فرماتے ہیں۔ عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ کپتان اوپر اچھا ہو تو سب اچھا ہوتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر اب ٹیم کا رونا کہا ہے کہ بھائی آپ جو کپتان ہیں آپ کا ویژن سوچ کہاں ہے، کیسے آپ کام لے رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے، شاہد خاقان صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے کہ ٹیم کیپٹن فیصلے کرتا تھا، ٹیم کیپٹن کا ویژن تھا، ان کی سوچ تھی اور اس کے مطابق سارے معاملات لے کے چل رہے تھے، اور دونوں وزراء اعظم اپنی پوری ٹیم کو ہمیں ہر معاملے پہ گائیڈ بھی کرتے تھے، بیک اپ بھی کرتے تھے، اور ہم بڑے اعتماد کے ساتھ سارے وہ ٹارگٹ اچیو کر کے آتے تھے جو وہ ہمارے ذمہ لگاتے تھے۔ چوہی جعفر اقبال صاحب آپ ہی سے ایک سوال کر لیتا ہوں، چوہی جعفر اقبال صاحب آپ ہی سے سوال کر لیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ٹیم کے لیڈر فیصلہ کرتے تھے، اور جب شاہد خاقان عباسی صاحب ٹیم کے لیڈر تھے، کیپٹن تھے، تو ان کا اپنا ایک کھلاڑی خود ہی مطلب فیلڈ سے بھاگ گیا، اسحاق ڈار صاحب، اور اس کے بعد واپس ہی نہیں آئے وہ۔ دیکھیے اب آپ کو پھر شاید اس طرف بھاگنے والی میں اس کا بھی جواب دے دوں گا، کوئی کہیں بھاگا نہیں ہے ضمیر صاحب۔ جہاں پر آپ کے تھانہ شاہ درہ میں خفیہ ایجنسیاں پرچے کرائیں سابق وزراء اعظم کے اوپر، جہاں کراچی میں آئی جی سندھ کو اغوا کر لیا جائے، جہاں ایک معزز اور محترم جو ہے پاکستان کے شہری اور ایک خاتون کے ہوٹل کے دروازے رات توڑے جائیں، جہاں آرمی چیف خود ایکشن لے کے 2 برگیڈیئرز کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ اسحاق ڈار صاحب جب بھاگے تھے آپ کی اپنی حکومت تھی۔ جی بھاگے کہیں نہیں۔ شاہد خاقان صاحب کو آپ نے ڈیسک کے اندر رکھا، کیا ثابت کیا؟ انتقام نہیں ہے کیا؟ ہم نے اس لیے 5 سال اس ملک کی خدمت کی، ہم اس لیے 12,000 میگا واٹ لے کے آئے، ہم نے اس لیے موٹر ویز بنائے، ہم نے اس لیے ڈیمز کی تعمیر شروع کی، ہم نے اس لیے جی ڈی پی 5.8 پہ لے کے گئے، کیا ہم نے اس ملک کے کسان کو سستی بجلی اور کھاد دی؟ اس لیے میں ڈیتھ سیل میں رکھا جاتا ہے۔ آپ رکھ لیجئے، ساری نون لیگ کو اندر کر دیں، سارے اراکین اسمبلی کو اندر کر دیں، سارے ٹکٹ ہولڈرز کو اندر کر دیں، سب کو جیلوں میں کر دیں، لیکن اس کے بعد جب آپ کو میدان خالی ملا ہوا ہے کام کرنے کا، دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں فواد صاحب نے کہا، ان کے منسٹر صاحب نے، کہ جتنی اداروں کی سپورٹ عمران خان کو ہے اس سے پہلے کسی حکومت کو نہیں رہی۔ چلیں بالکل صحیح ہے چوہی صاحب مجھے ایک بات اور بتا دیں، ایک اگر ای سی ایل پہ نام میری سن لیں، شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ پنڈی اور اسلام آباد میں جتنی ہم آہنگی ہے وہ ساری ہم آہنگی آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے قید کر دیا، اس کے بعد آپ پرفارم کیوں نہیں کر پا رہے؟ چوہی صاحب معاملات عدالتوں میں ہیں، عدالتوں سے آپ کو ریلیف بھی مل رہا ہے۔ عدالتوں کو چھوڑیں، عدالتوں نے کر دیا نا، اب ہم تو سوال آپ کی کارکردگی کا کر رہے ہیں۔ آپ نے 4 دن پہلے بین الاقوامی سطح پہ آن میڈیا لائیو اپنی سفارتی ٹیم کو جو ملامت کی انداز میں آپ مخاطب ہوئے، اس پہ کلیریفائی کر دیا آج پرائم منسٹر نے، اس پہ کلیریفائی کر دیا، کلیریفائی نہیں کیا، اپنا تھوکا ہوا چاٹا ہے، یو ٹرن لیا ہے، آپ اسے کلیریفائی۔ انہوں نے تو دیکھیں آپ کے بھی بہت سے رشتہ دار اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کی خدمت کے لیے صرف کہا گیا تھا، اور تو کچھ نہیں کہا تھا اپنے ہمارے ایمبیسڈرز نہیں جی، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ بھارتی جو سفارتی عملہ ہے وہ پاکستان کے سفارتی عملہ سے زیادہ بہتر پرفارم کرتا ہے۔ آپ بند کمرے میں بیٹھیں، آپ بیٹھ کے یہ چلیں، انہوں نے کہا کہ یہ پبلک نہیں ہونی چاہیے تھی، یقیناً وہ چلیں اتنا تو مان تو گئے نا وہ بات۔ اور دیکھیں نا ابھی سال بعد وہ کہہ دیں گے کہ میں نے وزیر خزانہ 4 بدلے، میں نے جو ہے فلاں صاحب کے اوپر۔ چلیں مجھے کوئکلی بتا دیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کا نام ای سی ایل میں اگر ڈالا جاتا ہے تو پھر کیا ری ایکشن ہوگا؟ ضمیر صاحب آپ صرف شہباز شریف صاحب کا نہیں، پوری نون لیگ کا جتنے ووٹر ہیں میاں نواز شریف کے، سب کے نام ای سی ایل میں ڈال دیں، لیکن خدا کے لیے وہ جو 1800 روپیہ گندم کا ریٹ مقرر کیا تھا، یہ میرے گاؤں میں 2200 پہ مل رہی ہے، وہ تو مجھے 1800 کر دیں۔ مجھے کھاد ملتی تھی 2400 کی ڈی اے پی، آج 4400 کی مل رہی ہے، وہ تو مجھے 2000 پہ لا دیں۔ مجھے یوریا کا بیگ 1200 کا ملتا تھا،
آج 2700 کا ملتا ہے وہ تو میرا 1400 پہ لا دیں. بالکل صحیح. بجلی کا یونٹ میرا 7 روپے پہ مطلب تھا, بالکل ٹھیک ہے, روپے پہ ہے, بالکل تو واپس 10 پہ لا دیں. بالکل, یہ بالکل آپ نے بالکل جائز بات کی ہے. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, اب تو یہ سارے معاملات جن کی طرف اشارہ کیا ہے وہ تو آپ کے گھر میں بیٹھ کر مطلب انہوں نے بہت ریسرچ کی ہوئی ہے, بہت محنت کی ہے, اور اگلے دن میں سن بھی رہا تھا یہ جو معاملات ہیں کہ 1800 روپے کی گندم ہے ان کو چوہے جعفر اقبال صاحب کو اپنے ہی علاقے میں وہ خود ذمہ دار ہے نہیں مل رہا, یہ ساری کسان کی جو ساتھ مطلب جو زبوں حالی ہے اس کے اوپر بھی اس کا بھی جواب دے دیں, اور یہ کہ اگر ای سی ایل پہ نام ڈالنا کیبنٹ کے پاس جاتا ہے تو وہ سنجیدگی سے ڈال دے گی نام میاں شہباز شریف صاحب کا نام. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ جو بھی آپ نے سوال پوچھے ان سے ریلیٹڈ ان کا جواب یہی کہ مجھے یہ کر دے, پوری پی ایم ایل این کا بھی نام ای سی ایل میں ڈال دیں. ان سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہم کسی کا نام ای سی ایل میں نہیں ڈالتے. ان سے یہ پوچھیں کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ پورا ہوا ہے کہ نہیں, وہ کب تشریف لا رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب کب تشریف لا رہے ہیں, ان کے وہ جو جوان بیٹے جو بالکل بھلے چنگے ہیں وہ کب تشریف لا رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کے بیٹے سلمان کس چکر میں باہر ہیں, ان کے داماد کیوں باہر تشریف فرما ہے. امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ اس ملک کی روایات رہی ہیں کہ اس ملک میں یہ صرف تب رہنا چاہتے ہیں جب ان کو حق حکمرانی ملے, اور اس کے علاوہ یہ وہیں رہنا چاہتے ہیں جہاں ان کی جائیدادیں, جہاں ان کے اہل و عیال ہیں, جو ان کے اصلی گھر ہیں. دوسری جہاں تک رہ گی بات یو ٹرن, ان کو میں بتاؤں یو ٹرن وہ ہوتا ہے جس میں کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, اور پھر میں آپ کی بہن بڑی اور ایک چھوٹے بھائی, یو ٹرن وہ ہوتا ہے جس میں ذاتی مفادات کے لیے یہ لوگ جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنا چاہتے تھے, پھر ایک سٹیج شیئر کیا, پھر دسترخوان شیئر ہوئے, اور پھر اپنے ذاتی مفادات کے لیے بقول ان کے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا, اچھا, اور عوام کے مسائل کے لیے یہ لوگ پی ٹی ایم بنائی تھی, اکٹھے ہوئے تھے, اور عوام کے مسائل بقول ان کے تو ابھی وہیں کے وہیں ہیں, تو پھر یہ الگ کیوں ہو گئے؟ ذاتی مفادات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, چوری کا مال بچانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, اور پھر اگلی چوری کو لائسنس کرنے کے لیے, پریشرائز ڈالنے کے لیے یہ اکٹھے ہوئے تھے, لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ آگے ہے کون. آگے پرائم منسٹر عمران خان ہے جو صرف عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں, اور ہمیں ایک ہی چیز کے اوپر بھروسہ ہے, عوام کے لیے ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں عوام کو اچھے سے پتہ ہے, اور آگے بھی جو ہم نے ان کے لیے کرنا ہے وہ ان کو پتہ ہے. روٹی کپڑا مکان بڑے مطلب کتنی دہائیاں پہلے نعرہ لگا تھا, دی کس نے؟ سندھ کے جو آج حالات ہیں, جبکہ فیڈرل گورنمنٹ ان کی تھی, پھر پچھلے تیسرا ٹینیور ان کا چل رہا ہے سندھ کے اندر, پھر آفٹر 18th امینڈمنٹ مجھے یہ بتائیں بہت سارے سبجیکٹ تو صوبوں کے پاس چلے گئے, مثلا گندم پروکیور کرنا, کیا سندھ کے پنجاب کے بعد سب سے زیادہ تو سندھ کے اندر ہوتی ہے, جب کے پی کے اندر کوئی تقریباً 1070 روپے میں آٹا 20 کلو تھیلا مل رہا تھا, پنجاب میں 850 میں مل رہا تھا, سندھ کے اندر 1200 میں کیوں مل رہا تھا؟ دیکھیں پی ایم ایل این تو فرسٹریشن کا شکار ہے, سمجھ آتی ہے, فیڈرل سے بھی فارغ, صوبوں سے بھی فارغ. سندھ کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں کرٹیسائز کیا کریں لیکن ورسز پرفارمنس بتایا کریں. جیسے ہم رمضان کے اندر ہم نے کوئی 2018 کی قیمت کے اوپر جو رمضان پیکیج رمضان اسپیشل بازار 313 بازار لگائے تھے, اس کے کمپیریزن میں ان کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے کیا آفر دی سندھ کے عوام کو. مسرت صاحبہ بڑی لمبی لائنز لگی ہوئی ہیں ابھی بھی, آج بھی, مطلب ایک آٹے کا تھیلا لینے کے لیے آج بھی کیوں مر جاتے ہیں بھوک سے. لیکن جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو میں دوبارہ عرض کر دوں بڑے باادب طریقے سے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بڑھے گا, رکے گا نہیں, چاہے ہماری حکومت چلی جائے, چاہے جتنے مرضی لوگ یہ اپنے ساتھ ملائیں یا ہمیں کھڑے کر کے دکھائیں کہ فلاں اب ہمیں بلیک میل کر رہا, ہم ہونے والے نہیں ہیں. دوسری جہاں تک رہے گی بات, ہمیں ایک ہی چیز کے اوپر بھروسہ ہے کہ ہم عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں, دوبارہ انہی کی عدالت میں جائیں گے. انہی کی عدالت میں جائیں گے. سسی صاحبہ لاسٹ 30 سیکنڈز آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی؟ نہیں بالکل نہیں, ہماری پارٹی کی طرف انگلی اٹھائی گئی ہے. جس کی وہ روٹی کپڑے مکان کی کہہ رہی ہے نا, وہ جس ملک میں یہ بیٹھی ہیں اس کو آئین کس نے دیا ہے, اس کو میزائل ٹیکنالوجی کس نے دیا ہے, ایٹامک پروگرام کس نے دیا ہے, ساری سرحدوں کو اس کی بنیاد اسٹرینتھن کس نے کیا ہے. آپ لوگ جو بیٹھے ہیں, آپ جو ہے 2-3 بیساکھیوں پہ جو بیٹھے ہیں, اس کو چلنے کی بھی اجازت کس نے دی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے. یہ جمہوریت کے نام پر یہ آپ جو آگے ہیں غلطی سے, جو کبھی یہ پہلا اور آخری آئی تھی, اس کے بعد وہ دن گئے, ختم, گان ود دا ونڈ. بس اہم کریں آپ پہلی اور آخری یہ ہے, آپ ہم سے جو طاقت کر رہے ہیں, آپ لوگ صحیح کو اس نیش تک پہنچایا ہے کہ ایک آدمی جو ہے. پوائنٹ آ گیا آپ کا جی, بہت بہت شکریہ. میرے ختم ہو گیا. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, سسی پلیجو صاحبہ, چوہے جعفر اقبال, آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.